سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کرائم کیا ہوتا ہے، کرائم کس وجہ سے کمٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو سوسائٹی اس پر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور پھر اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور کس طریقے سے اس کرائم کو آئندہ ہونے سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو کلیکٹیولی ہم جس سبجیکٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کرمنالوجی کہا جاتا ہے۔ آج جو ہمارا پہلا لیکچر ہے کرمنالوجی کا، اس میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کرائم کیا ہوتا ہے، کرمنالٹی سے کیا مراد ہے، کرمنالوجی کو ڈیفینیشن وائز ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کرمنالوجی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم کچھ یہ چیزیں دیکھ لیں گے کہ کرائم میں اور دوسری اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے، جیسے ایول کیا ہوتا ہے، ڈیوینس کیا ہوتی ہے، سن کیا ہوتا ہے، اور ان کا کرائم کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر ختم ہونے پر انشاءاللہ آپ ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوں گے، اور کوئی بھی کویسچن جو اس سے ریلیٹڈ بنایا جائے گا، انٹروڈکشن ٹو کرمنالوجی سے ریلیٹڈ بنایا جائے گا، انشاءاللہ وہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو جناب آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لیٹن ورڈ ہے کرائمن اور گریک ورڈ ہے لوجیا۔ لیٹن جو ورڈ ہے کرائمن، اس کا مطلب ہے ایکیوزیشن، یعنی کسی کو کسی چیز کے لیے ایکیوز کرنا۔ انہی دو الفاظ کو ملا کر یہ جو ٹرم ہے اسے کوائن کیا گیا، جسے کرمنالوجی کہتے ہیں۔ کس نے کیا اور کب کیا؟ 1885 میں ایک اٹالین پروفیسر ہیں رافیل گیفولو، جنہوں نے پہلی مرتبہ اس ٹرم کو کوائن کیا، اور اس وقت اس کا نام کرمینولوجیا رکھا گیا، جسے پھر بعد میں کرمنالوجی کر دیا گیا۔ کرمنالوجی کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کرمنالوجی کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف کازیشن، کریکشن اینڈ پریونشن آف کرائم از نون ایز کرمنالوجی۔ یعنی اس میں آپ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کاز ہے کہ کرائم کیوں ہوا، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کریکشن کیسے کی جائے، مثلا کرائم تو کمٹ ہو گیا، اب کس طریقے سے اس کی کریکشن کی جائے، اور تیسری چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے کہ آئندہ یہ کرائم نہ ہو۔ ان تین چیزوں کو اس سبجیکٹ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اب اس کی دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، جو کرائم کو اسٹڈی کرنے کی ٹائپس ہیں وہ دو ہوتی ہیں، نمبر 1 انڈیویجول اور نمبر 2 ہے ود ریفرنس ٹو سوسائٹی۔ اب کرائم جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جو انڈیویجول کمٹ کرتا ہے اس کو یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس نے کیوں کمٹ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی آپ تھیوریز آف کرائم ہیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میرا ہر تھیوری پر الگ لیکچر آئے گا تاکہ آپ پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ ایگزامپلس کوٹ کریں گے پاکستان سے بھی اور انٹرنیشنل آرڈر سے بھی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کرائم کیوں ہوتا ہے، واٹ از دا کازیشن آف کرائم، کیوں کاز کیا جاتا ہے، اور انڈیویجول ہے جس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ کہیں سے لرن کرتا ہے کرمنل بیہیویئر کو، اور پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایز انڈیویجول، پہلے تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ کرے گا نا، اس کے بعد سوسائٹی کو۔ دوسرے نمبر پہ ہم جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سوشل فینومینا ہے، یہ جو کرائم ہے یا کرمنالٹی آپ جسے کہہ سکتے ہیں، دس از اے سوشل فینومینا، اس کو فالو کیا جاتا ہے، لوگ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسے اور کیوں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈیفینیشن میں سب سے پہلے جو چیز بیان کی وہ ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم۔ یہ سائنٹیفک اسٹڈی کیسے اور کیوں ہے؟ نمبر 1 وی اسٹڈی دا ویریشنس ان کرمنل لا۔ جس چیز کو ہم پہلے پڑھیں گے وہ کیا ویریشن آتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم جو کرمنل لا ہے اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے کرائم کی ٹائپس بڑھتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ہی اس کے پریونشن میئرس کو بھی بڑھتا جانا چاہیے، ظاہر ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے جس لیول کے کرائمز ہوا کرتے تھے ہمارے پاس اس کے مطابق تو کرمنل لا موجود تھا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب جو کرائم ہوتا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کا ویڈیو ایویڈنس بھی ہو سکتا ہے، اس کا آڈیو ایویڈنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو الاؤ کرنے کے لیے کیا کیا گیا، اس کے لیے الگ سے رولنگ کی گئی، الگ سے اس طرح کے لا بنا لیے گئے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس قسم کے ایویڈنسز کو ایکسیپٹ کریں۔ پہلے تو ظاہر ہے جب قانون میں نہیں ہے تو وہ تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر کرائمز کی بالکل الگ قسم کی ٹائپ سامنے آنا شروع ہو گئی، جیسے سائبر کرائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 1860 میں جو آپ کا پینل کوڈ بنایا گیا تھا، یا ایون کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے 1885 کا، تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں تو کوئی سائبر کرائم کا تو اس میں حساب کتاب ہو نہیں سکتا۔
اب سائبر کرائم جو ہے کیونکہ یہ کلیکٹیولی نیو ٹائپ آف کرائم ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے آپ کو پریونشن میئرز بھی چاہیے ہیں، لہٰذا اس کے حوالے سے بھی قانون سازی کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ کازز آف کرائم ہیں۔ یہ جتنی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھیوریز آ جائیں گی آگے، وہ تمام کی تمام ہمیں یہی انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ کرائم کیوں کمٹ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے سوشل ریئیکشنز ٹو کرائم، کہ جب کرائم کمٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ ریئیکٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ جب کوئی بڑا کرائم ہوتا ہے، جیسے ابھی پاکستان میں ریسنٹلی ہم نے موٹر وے ریپ کیس کے بارے میں دیکھا، تو اب اسٹڈی کیا کریں گے ہم کرمنالوجی میں کہ کرائم تو وہ کمٹ ہو گیا، اس کی کازیشن کو ہم پڑھ لیں گے، کریکشن کو ہم پڑھ لیں گے، لیکن وٹ از دا ریئیکشن آف سوسائٹی ٹو دیٹ کرائم، تو وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اس پر کس طریقے سے ریئیکٹ کیا، میڈیا نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا، اور جو عوام کی جنرل پرسیپشن ہے ود ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایونٹ وہ کیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک چیز اس میں نوٹ کی ہوگی کہ وہ جو واقعہ ہے وہ پہلا نہیں تھا، دیٹ واز اے کائنڈ آف سیریز آف انسیڈنٹس جو اس کے بعد سے ہونا شروع ہوئے، لیکن ہماری جو تمام تر توجہ ہے وہ اسی موٹر وے کیس تک رہی۔ یعنی یہ جو موٹر وے ریپ کیس ہوا ہے، اس سے بالکل ہی اگلے دن سرگودا میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، رابری ہوئی، اور اس رابری کے دوران جو ہے وہ یہی سب کچھ۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر اس سے اگلے دن ساؤتھ پنجاب میں ہم نے دیکھا، اس سے اگلے دن پھر مردان میں۔ یعنی آپ میں سے جتنے لوگ نیوز کو فالو کر رہے ہوں گے ڈیلی بیسس پہ، انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ موٹر وے ریپ کیس واز دا فرسٹ ون ان اے سیریز، لیکن ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ کیونکہ اس کی طرف ہو چکی تھی، میڈیا کی وجہ سے بھی، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، لہٰذا باقی تمام چیزوں کو ہم میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ریئیکشن آف اے سوسائٹی ٹو کرائم۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں ہم کہ آپ اس کے بارے میں لیجسلیشن کریں یا آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن کریں، یہ تمام چیزیں پھر آ جائیں گی ریئیکشن آف سوسائٹی ٹو کرائم۔ لہٰذا ہم یہاں پہ کرمنالوجی کی ایک اور ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کرمنالوجی از adherence discipline that uses the scientific method to study the nature, extent, cause and control of criminal behavior۔ یہ جو کرمنل بیہیویئر ہے جس کو انسان پوزیس کرتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، اس کو بھی تو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سیپریٹلی جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ بھی کرمنالوجی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اب جناب ہم کرائم کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز پڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو ان ڈیفینیشنز کو اپنے پاس لکھ لیجئے گا، پھر ان تمام ڈیفینیشنز کو ملا کر ایک کرکس کے طور پہ جو ڈیفینیشن بنتی ہے اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کرائم کیا ہوتا ہے، یا اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، یا پیپر میں اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے جناب آکسفورڈ کی ڈیفینیشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ این ایکٹ پنشیبل بائی لا ایز فوربڈن بائی اسٹیچیوٹ اور انجurious ٹو پبلک ویلفیئر۔ یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق کرائم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اس قسم کا ایکٹ ہے کہ جو اسٹیٹ کے قانون کے خلاف ہے، اس چیز کو آپ کرائم کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی کرائم ہوگا وہ پبلک ویلفیئر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس وجہ سے اس ایکٹ کو کرائم کہا جاتا ہے۔ دوسری ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے بلیک سٹون کی، جس میں بتایا گیا کہ ایکٹ کمیٹڈ اور اومیٹڈ ان وائلیشن آف اے پبلک لا either forbidding or commanding it۔ اسٹیفن کہتا ہے an act forbidden by law and at the same time revolting to the moral sentiments of the society۔ رسل کہتا ہے crime is a creation of government policy۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ مختلف ڈیفینیشنز پڑھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ڈیفینیشنز سے ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے crime is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by people holding social and political power۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے سادہ الفاظ میں وہ یہ ہے کہ کرائم کوئی بھی اس قسم کا ایکٹ ہوگا جو سوسائٹی کے جنرل نارمز کے خلاف ہوگا، اور اس کے بارے میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے قانون سازی کر کے اس کو کرائم ڈکلیئر کر دیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یعنی سادہ الفاظ میں کوئی بھی چیز جو اسٹیٹ کے قانون کے خلاف ہے اس کو آپ کرائم کہیں گے۔ کوئی بھی ایسا عمل
جو اسٹیٹ لا کے خلاف ہے اس کو کرائم کہتے ہیں. کرمنالٹی کیا ہوتی ہے؟ کرمنالٹی کرائم کرنے کی جو ایبلٹی ہے اسے کرمنالٹی کہتے ہیں. دا کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ کرمنل. سادہ الفاظ میں اس چیز کو کرمنالٹی کہتے ہیں. اب آپ کو میں مختلف ٹائپس بتاؤں گا کہ کرائم میں اور دیگر جو اس سے ملتی جلتی ڈیفینیشنز ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے کرائم اینڈ سن. آل ایکٹس اگینسٹ ریلیجن آر کنسیڈرڈ سن. یعنی دیکھیں نا، گناہ جو ہوتا ہے وہ اور ہے، کرائم جو ہوتا ہے، جرم جو ہوتا ہے وہ اور ہے. کرائم ہر وہ چیز ہے جو اسٹیٹ کے قانون کے خلاف ہو، اور گناہ وہ ہے جو مذہب کے خلاف ہو. اس کے بارے میں ڈیرو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ ڈیرو ہیز ڈیفائنڈ سن ایز این offense against God, a transgression against the divine law, and any thought, desire, word or an act or omission against that law. یعنی سن جسے ہم گناہ کہتے ہیں وہ کوئی بھی اس قسم کی چیز ہے جو ڈیوائن لا کے خلاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے، اس کو آپ گناہ کہتے ہیں، اس کو آپ سن کہتے ہیں. کرائم اور وائس میں جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وائسز آر آفٹن انکلوڈیڈ ان دا کیٹیگری آف کرائمز بٹ مینی آف دیم آر ناٹ ریگارڈیڈ ایز کرائم. وائسز جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس قسم کے انڈیویجول ایکٹس ہوتے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں، سوشل آرڈر کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سوسائٹیز کو افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، سوسائٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، اس وجہ سے انہیں کرائم نہیں کہتے. وائس کیا ہے؟ ڈرنکنگ ہے. آپ شراب پیتے ہیں تو اس کو وائس کہا جاتا ہے. ان ممالک میں جہاں پہ شراب پہ پابندی نہیں ہے تو یہ وائس ہے، ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، لیکن اس کو کرائم نہیں کہیں گے جب تک اسٹیٹ لا اس کو کرائم ڈکلیئر نہ کر دے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرنکنگ ہے، اس کے علاوہ گیمبلنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات کو نقصان دیتی ہیں، لیکن جو جنرل سوشل آرڈر ہے اس کو کوئی بہت بڑا لاس جو ہے وہ اس پہ انفلکٹ نہیں ہوتا. اگلی چیز ہے جناب کرائم اینڈ ٹارٹ. انکروچمنٹ اپون انڈیویجول رائٹس از ٹارٹ. دو قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 از انکروچمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اور نمبر 2 ہے رائٹس بائی وچ سم ون سفر پرسنل لاس. ٹارٹ جو ہوتا ہے وہ کسی کے رائٹس کو سنب کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب بھی آپ کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ کسی کے رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس آپ نے سنب کر لیے، ٹھیک ہے جی، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن از اے فنڈامنٹل رائٹ، تو اس فنڈامنٹل رائٹ کو اگر آپ نے سنب کیا، کسی نے کوئی ایکسپریس کرنے کی کوشش کی، آپ اس پر جو ہے پابندی لگا دی یا کچھ ایسا کر دیا، یہ اب کیا ہے؟ یہ ٹارٹ ہے، یہ کرائم نہیں ہے. کرائم از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیوینس. ڈیوینس کیا ہے؟ اسٹڈی آف دا بیہیویئر دیٹ ڈیپارٹس فرام سوشل نارمس. آل کرائمز آر ناٹ ڈیوینس. آل ڈیوینس از ناٹ انلیگل. مثال کے طور پہ لیگلائزیشن آف ایبورشن، ریکریشنل ڈرگ یوز، پوزیشن آف ہینڈ گنز، اسسٹڈ سوسائڈ، یہ تمام چیزیں ایک ڈیوینٹ بیہیویئر کو شو کرتے ہیں لیکن کرائم کی کیٹیگری میں نہیں آتے. اور آخری چیز اس میں کیا ہے کہ ایول کس کو کہتے ہیں ہم؟ دا آئیڈیا آف ایول ہنٹس ایٹ سم ریفریکٹری ایلیمنٹ وچ ان اس سم پرورسٹی لائنگ بیونڈ آور کنٹرول. ایول ہمارے اندر پائی جانے والی ایک اس طرح کی ایبلٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ جو بیونڈ ہیومن کنٹرول ہوتی ہے، وہ ہماری ویکنیس ہوتی ہے، لیکن ایٹ فرسٹ جو ہے وہ ہماری ویکنیس جب ہم اس کو ایک دفعہ نہیں روک پاتے تو پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، مزید ویک ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ جو چیز ہمیں اس طرف لے کر آ رہی ہوتی ہے اس کو ایول کہا جاتا ہے. اور آج کا ہمارا جو آخری ٹاپک ہے، اس لیکچر کا آخری حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کرمنل جسٹس کیا ہوتا ہے. کرائم پڑھ لیا، کرمنالٹی کو ہم نے پڑھ لیا، کرمنالوجی کو پڑھ لیا، اب ہم یہ پڑھیں گے کہ کرمنل جسٹس کیا ہے. Criminal justice refers to the agencies of social control that handle criminal offenders. اس میں پھر ہم دو چیزوں کو پڑھتے ہیں، ایک کرمنل جسٹس اسکالر ہوتے ہیں اور ایک کرمنل جسٹس کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اسکالرز جو ہوتے ہیں ان میں کون آ جائیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، نمبر 2 اینالائز کرتے ہیں، اور نمبر 3 ایکسپلین کرتے ہیں آپریشنز آف ایجنسیز آف جسٹس. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پولیس ہے، نمبر 2 کورٹ ہے، اور تیسرا کریکشن فیسلٹیز ہیں.
جو کرمنل اسکالرز ہیں، وہ کرمنل اسکالرز تو آپ نہیں کہہ سکتے ان کو، کرمنالوجی کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہم پہلے ڈیفائن کر چکے، انالائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز پائی جاتی ہیں یا انسٹیٹیوشنز پائے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا پولیس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کورٹس ہیں، اور اس کے بعد کریکشن فیسلٹیز ہیں جو ہمارے ہاں پریزنز ہوتی ہیں یا جیلز ہوتی ہیں. لیکن اب یہ باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب کافی حد تک اس میں جدت آ چکی ہے اور ریہیبلیٹیشن کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ ہو چکی ہے. تو یہ جناب آج کا ہمارا لیکچر تھا. اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو جو میرے سوشل میڈیا لنکس ہیں ان پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، موبائل فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم آپ کو اپنے جو واٹس ایپ کی گروپس ہیں اس میں انکلوڈ کر دیں گے اگر آپ انکلوڈ ہونا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.